السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے اور ٹو گریشین ارن بائی جان کیٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم اور ٹو گریشین ارن کی سمری بائی اسٹینزا اور اس کے کریٹیکل اپریسیشن کو پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز۔ یہ پوئم 1819 میں لکھی گئی تھی اور اس پوئم کے 5 اسٹینزا ہیں اور ہر اسٹینزا میں 10 لائنز ہیں۔ اس پوئم کا ہر اسٹینزا 10 لائنز پر آرگنائز ہے، جو کہ شروع ہوتا ہے اے بی رائم اسکیم کے ساتھ اور اینڈ ہوتا ہے ملٹونک سیسسٹ کے ساتھ، یعنی کہ اس کا فرسٹ اور ففتھ اسٹینزا سی ڈی سی ای ریدمک اسکیم کے ساتھ، سیکنڈ اسٹینزا سی ڈی ای ڈی اور تھرڈ اور فورتھ اسٹینزا جو ہے سی ڈی سی اور ڈی ای رائم اسکیم کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں واٹ از آڈ۔ آڈ ایک لٹریری ٹیکنیک ہے جو کہ بائی نیچر لیریکل ہوتی ہے، لیکن اس کی لینتھ نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت ساری آڈس پڑھی ہوں گی جس میں پوئٹ لوگوں، قدرتی مناظر اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے بارے میں لکھتے ہیں۔ آڈ جو ہے وہ ایک گریک ورڈ ایڈین سے اخذ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سمری۔ فرسٹ اسٹینزا میں پوئٹ گریشین ارن کو خاموشی کی نادیدہ دلہن اور خاموشی اور دھیمے وقت کی پالک کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ارن جس میں زندگی کی تصاویر ہیں، ایک دائمی کہانی سنانے والے کی ماند ہے۔ شاعر ارن کی تصویر پر حیران ہوتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ وہ زندگی کے لمحات کو ایک ٹائم لیس فروزن حالت میں کیسے قید کرتی ہے۔ سیکنڈ اسٹینزا میں پوئٹ ایک خاص تصویر پر غور کرتا ہے جس میں ایک نوجوان ایک پیپ بجا رہا ہے اور ایک درخت کے نیچے اپنے بیلوڈ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ پوئٹ نوٹ کرتا ہے کہ ارن کی تصویر وقت میں فریز ہو چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ ایسے رہے گا، جو کہ ایک دائمی لمحے کی توقع کو محفوظ رکھتا ہے۔ تھرڈ اسٹینزا میں پوئٹ ارن کی تصویر کی دائمی نوعیت پر غور کرتا ہے، اس تقاض پر غور کرتا ہے کہ ارن کی تصویر جبکہ حسن کے ایک لمحے میں مستقل طور پر قید ہے، ریئل لائف کے ایکسپیرئنس سے بھی محروم ہے۔ درخت کبھی اپنے پتے نہیں گرائیں گے اور محبت کرنے والے کبھی اپنی محبت کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ فورتھ اسٹینزا میں پوئٹ ارن پر ایک اور منظر بیان کرتا ہے جس میں ایک ہیفر کو قربان گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور ایک جلوس کے لیے شہر خالی ہو گیا ہے۔ پوئٹ خالی شہر کی تصویر کرتا ہے، خاموشی اور ویران، جو کہ سکون اور معطل حرکت کا احساس دیتا ہے۔ ففتھ اسٹینزا یعنی کہ لاسٹ اسٹینزا میں پوئٹ ارن کو مجموعی طور پر غور کرتا ہے، اسے ایک دائمی چیز کے طور پر دیکھتا ہے جو وقت کے حملوں سے بالاتر ہے۔ پوئٹ فیمس اینڈ لائنز کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ حسن سچائی ہے، سچائی حسن ہے، اور یہ سب تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ پوئٹ کے اس عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ فن میں حسن اور سچائی کی ضروری عناصر کو قید اور منتقل کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کریٹیکل اپریسیشن۔ اور ٹو گریشین ارن رچ امیجری، فلاسفیکل انسائٹ اور لیریکل بیوٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیٹس کی زندگی اور فن کے درمیان تعلق کی تلاش پیچیدہ اور پیچیدہ ہے، حسن کی دائمی نوعیت اور انسانی وجود کی عارضی حالت کے درمیان ڈفرینس کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ پوئم اس خیال کی گہرائی میں جاتی ہے کہ آرٹ بیوٹی اور ٹروتھ کے لمحات کو قید اور محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ ریئل لائف کی توانائی اور حرکات سے بھی بھرپور فطرتی طور پر محروم ہے۔ کیٹس کی لینگویج محترک اور محسوساتی ہے، جو ارن کی تصویر کو ریڈر کے لیے زندہ کرتی ہے۔
ان کے استعمال کردہ میٹافور اور سیملی آڈ کو بہترین شکل دیتے ہیں اور اس کی تھیم کو گہرائی دیتے ہیں۔ پوئم کی لاسٹ لائنز وسیع پیمانے پر تشریح اور بحث کا موضوع رہی ہیں، جو کہ بیوٹی، ٹروتھ اور آرٹ کا انٹر کنیکشن ہے۔ اوور آل، آڈ ٹو گریشیس ارن ایک رومانٹک پوئٹری کی بلند ترین مثالوں میں سے ایک ہے، جو آڈ کی شیپ میں کیٹس کی فلاسفیکل انگیجمنٹ ود نیچر آف آرٹ اور بیوٹی کے ساتھ عکاسی کرتی ہے۔